اللہ کے ولیوں کا نہ ادب ہے، نہ احترام ہے، اور نہ وہ ان کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں یہ پتہ کرنے آیا کہ وہ تخت کیسے آیا تھا اتنا بڑا اور پلنگ سے پکڑنے سے پہلے۔ انہوں نے کہا آئیں آپ کو بڑے بڑے علماء کے پاس لے کے جاتے ہیں، لے کے چلے گئے۔ وہ اپنی باتیں کریں، ماشاءاللہ خدا کا دین فلاں۔ اس نے کہا یار چھوڑو باقی باتیں، یہ بتاؤ تخت کیسے آیا تھا، یہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ کہا جی آئیں آپ کے علماء سے ملاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں بات ہو جائے گی لیکن آپ پہلے ہمارا ماحول دیکھیں فلاں فلاں، یعنی کہ آنکھیں دائیں بائیں کرنے کی کوشش کریں، نہیں مجھے بتاؤ وہ تخت کیسے آیا تھا۔ تو کہا پھر اس نے کہا کہ چلیں آپ کو لاہور لے چلتے ہیں، وہاں ہمارا بڑا مرکز ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جب وہاں لے کے گئے وہاں بھی جواب نہیں ملا، تخت کیسے آیا، وہ طاقت کیا تھی۔ اگر بیان کرتے تو اللہ کی ولی کی طاقت ماننی پڑتی تھی، انہوں نے بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا قرآن نے بیان کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا، بس آگے کہا نہیں وہ طاقت کون سی تھی جس نے تخت لایا تھا۔ کہا چلے کہیں اور چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، ماحول دکھاتے ہیں۔ چلتے چلتے اس کی گاڑی گزری جب داتالی حجویری کی نگری کے پاس سے، لائٹنگ دیکھی، کہا مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے یہاں کا معائنہ کرنے دو۔ کہا جی یہ تو دربار ہے، یہاں تو اندر گناہ ہوتا ہے، ادھر نہ جاؤ۔ کہا نہیں ادھر مجھے روشنی لگ رہی ہے، میرا خیال ہے مجھے جواب یہیں سے ملے گا، مجھے ایک بار دیکھنے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ ساتھ سارے چلے گئے، انہوں نے کہا ہم دکھائیں گے، دیکھیں جی نیچے ہو کے چوم رہے ہیں تو یہ جھکنا ہے فلانا فلانا، اس نیت سے یہ چلے گئے پاس۔ تو جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ آتے ہیں، تو سردیوں کا موسم تھا، ملاقات کی۔ کہا یہ بتائیں کہ ٹھنڈا پسند کریں گے کہ یا گرم پسند کریں گے۔ کہا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی سردیاں ہیں گرم ہو جائے۔ تو اس بزرگ نے، وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیسے تھے، کوئی پتہ نہیں کسی کو بھی۔ تو جب انہوں نے کہا جی ٹھنڈا ہو جائے تو انہوں نے ایسے ہاتھ کیا تو کہا یہ لے، ان کو چائے پیش کر دی، پھر غائب ہو گئے۔ تو وہ حیران ہو گیا، پاگلوں کی طرح پھرنے لگا۔ کہا وہ بزرگ کو تلاش کرنا وہ کون تھا، وہی میرے سوال کا جواب ہے، اسی کی تلاش میں آیا تھا، اسی نے سارا کچھ سمجھا دیا کہ وہ تخت کیسے آیا تھا۔ اور کہا اللہ کے بندے ہمیں بھی بتاؤ کیا تمہیں سمجھ آئی ہے۔ وہ چائے دے کے غائب ہو گیا، یہی آگے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ کہا تلاش کر کے دکھاؤ، تمہیں وہ نہیں ملے گا۔ تلاش کرتے رہے نہیں ملا۔ کہا اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بھی بتاؤ کہ اس بزرگ میں تمہیں ملا کیا ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندوں ملا یہی ہے کہ تخت کیسے آیا، وہ سمجھا کے چلا گیا۔ تخت یوں آیا تھا کہ یہ جس کپ میں چائے ہے یہ عام کپ نہیں ہے، یہ وہ کپ ہے جو امریکہ میں میرے گھر میں پڑا ہوا تھا، اس میں چائے ڈال کے انہوں نے مجھے دے دی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی شان پہ سبحان اللہ تو کہنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی ولیوں کی طاقت۔ خدا کے بندو ایمان کی نظر سے دیکھو تو صحیح، تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ نے نبیوں ولیوں کو طاقت دی کیا ہے۔ ایویں نہیں اتنا بڑا ایک دنیا میں مسلمانوں کا ہجوم اللہ کے ولیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے قرآن و حدیث کی پوری تشریح موجود ہے۔ اللہ نے پھر بھی جو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کے ان کی طرف جاتا ہے، ان کے وسیلے، ان سے نہیں مانگتا، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جدھر آیا ہوں یہ تو نیک ہے نا، میں گناہگار بدکار سے آقا جیسا بھی ہے۔ پھر حضور کا فرمان آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا یہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو بندہ کہ یا اللہ یقیناً فرمایا کہ ظن المؤمنون خیرہ، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، پھر ولی ہو، اس سے بڑا گمان کیا ہو سکتا ہے کہ قبر جنت کا باغ ہوگی۔ بندہ کہ یا اللہ ایسی پاکیزہ جگہ پہ آیا ہوا ہوں، میں گناہگار، یہ تو نہیں کہنا یا اللہ اس کی برکت سے۔ پھر پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا جناب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی بارگاہ میں وہاں کھڑے ہو کے دعا کی تھی، بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا تھا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ فقیر آپ کو پھر بھی دکھانے کے لیے حاضر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو غلط خبریں پھیلاتے ہیں، کوئی نبی کچھ نہیں، ولی کچھ نہیں، ان کی باتوں میں نہ جائیں۔ یہ شیاطین کے وسوسے ہیں، ان کا قرآن سے یا حدیث سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھنا کیا کمال ہے، اگر بندہ قرآن کا منکر ہے پھر نماز کس بات کی؟ میری بات سمجھ، دیکھیے میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، تینوں قرآن سے پڑھی ہیں، تو پھر تقریباً تسلسل سے میں قرآن سے ہی پڑھتا آ رہا ہوں۔ اس موضوع کو اگر میں چلائے رکھوں نا مجھے کئی مہینے اور لگ جائیں گے، لیکن صرف آپ کو پیغام دینا تھا، پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے